تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم گنتی کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو بائبل مقدس کی چوتھی کتاب ہے اور موسیٰ کی لکھی گئی 5 کتابوں میں سے ایک ہے، اور ہم اس کے 27ویں اور 28ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پچھلی قسط میں ہم نے بات کا اختتام 26ویں باب کی دوسری مردم شماری پر کیا تھا، اور پہلی مردم شماری سفر کے شروع میں ہوئی جو کہ پہلا باب تھا، اور ایک اور مردم شماری 26ویں باب میں ہوئی جو کہ نئی نسل کے لیے تھی، جو ان سے فرق تھے جو کہ ملک مصر سے نکلے تھے۔ پہلی مردم شماری ان کے لیے تھی جو جنگ پر جا رہے تھے سفر کے شروعات میں، لیکن یہ دوسری جو کہ 26ویں باب میں موجود ہے، نئے ملک میں داخل ہوں تاکہ وعدے کے ملک کو بطور میراث حاصل کریں۔ اور آج ہم 27ویں اور 28ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ 27ویں باب میں نوجوان خواتین کے ایک گروپ سے ملاقات کریں گے جو سلافہاد کی بیٹیاں کہلاتی ہیں۔ ان کے گھرانے میں میراث کے تعلق سے ایک مسئلہ تھا اور انہوں نے اس کو موسیٰ کے سامنے پیش کیا، اور ہم انہی خواتین کے متعلق آج جانیں گے۔ اور اس باب میں ہم یشوع کے متعلق بھی جانیں گے جو موسیٰ کے بعد لوگوں کا رہنما بنا۔ اور 28ویں باب میں مختلف قربانیوں کے متعلق ہم بات کریں گے۔ لہٰذا بائبل مقدس کھولیے اور آج کے مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں لکھ بھیجیے، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر احسام کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ بھائی، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ساتھ ہی ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر احسام، پچھلے باب میں ہم نے مردم شماری کے متعلق بات کی اور ساتھ ہی اس میں سلافہاد کی بیٹیوں کا بھی ذکر تھا، اور ہم نے ان کے ناموں کو دیکھا جس کا تعلق ان کے قبیلے سے تھا۔ یہاں 27ویں باب میں ہم ایک بار پھر سلافہاد کی بیٹیوں کے متعلق بات کریں گے۔ اب میں ان آیات کو پڑھنے کو ہوں، اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ ان لڑکیوں کی خواہش اور درخواست کے متعلق بات کریں۔ تب یوسف کے بیٹے منسی کی اولاد کے گھرانوں میں سے سلافہاد بن حفر بن جلاد بن مکیر منسی کی بیٹیاں میلا اور نوحا اور ہجلا اور ملکا اور ترزا ہیں، پاس آ کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر موسیٰ اور علیزر کاہن اور امیروں اور سب جماعت کے سامنے کھڑی ہوئیں اور کہنے لگیں کہ ہمارا باپ بیابان میں مرا، پر وہ ان لوگوں میں شامل نہ تھا جنہوں نے کورہ کے فریق سے مل کر خداوند کے خلاف سر اٹھایا تھا، پر وہ اپنے گناہ میں مرا اور اس کے کوئی بیٹا نہ تھا، سو بیٹا نہ ہونے کے سبب سے ہمارے باپ کا نام اس کے گھرانے سے کیوں مٹنے پائے، اس لیے ہم کو بھی ہمارے باپ کے بھائیوں کے ساتھ حصہ دو۔ موسیٰ ان کے معاملے کو خداوند کے حضور لے گیا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، سلافہاد کی بیٹیاں ٹھیک کہتی ہیں، تو ان کو ان کے باپ کے بھائیوں کے ساتھ ضرور ہی میراث کا حصہ دینا، یعنی ان کو ان کے باپ کی میراث ملے، اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کی میراث اس کی بیٹی کو دے دینا، اگر اس کی کوئی بیٹی بھی نہ ہو تو اس کے بھائیوں کو اس کی میراث دینا، اگر اس کے بھائی بھی نہ ہو تو اس کی میراث اس کے باپ کے بھائیوں کو دینا، اور اگر اس کے باپ کا بھی کوئی بھائی نہ ہو تو جو شخص اس کے گھرانے میں اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو اسے اس کی میراث دینا، وہ اس کا وارث ہوگا۔ اور یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا واجبی فرض ہوگا۔ لہٰذا شروعات میں ہم ان نوجوان خواتین کے متعلق جاننا چاہیں گے۔ سلافہد کی بیٹیاں وہ منسی کے قبیلے کی نوجوان خواتین میں شامل تھیں جن کا باپ مر چکا تھا اور ان کا کوئی بھائی نہ تھا، کیونکہ اس شخص کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ انہوں نے ادب سے بات کی، ان کا ایک ہی خواب تھا اور وہ
उस चीज के बारे में बात कर रही थी जो मुस्तकबिल में होने वाली थी। वो मुल्क में दाखिल ना हुए थे और उन्होंने उस मसले का हल ना ढूंढा कि वो तब तलाश करेंगी। उन्हें खुदा के वादे पर यकीन था कि वो मुल्क में दाखिल होंगे। उनका ईमान था कि खुदावंद ने कहा है लोग उस मिरास को पाएंगे, सो ऐसा ही हुआ। वो मनसी के कबीले से थी, बाप मर चुका था, भाई कोई नहीं था, और उन्होंने सच बात कही कि उनका बाप खुदावंद से बगावत के बाइस मारा गया था, सही। और बाकी सब लोगों की तरह वो अपने ही फितरी गुनाह में मारा गया। गुनाह ही बस वो वजह थी जिसके बाइस खुदावंद नाराज होता और वो मिरास से दूर हो जाते। जी। ऐसा नहीं हुआ, सो उन्होंने अपने मामले को अच्छे तौर पर पेश किया, जिसमें ख्वाहिश भी शामिल थी, उसमें रास्तबाजी भी शामिल थी, जबकि उन्होंने मूसा के सामने उसे पेश किया, हम खुदावंद की मिरास से बाज क्यों रहें, जो कि हमारी मिरास है, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं है। क्या एक बेटी को ये हक नहीं कि वो अपने भाई की तरह मिरास हासिल कर सके? क्या किसी औरत को हक नहीं कि वो बेटे की मानिंद मिरास को पा सके? हमें शरीयत इससे क्यों कर बाज रखती है? मूसा ने देखा जो इन्होंने कहा वो दुरुस्त है, सो वो ये मामला खुदावंद के हजूर लाया, और जैसा कि हम पढ़ते हैं कि खुदावंद ने उनके लिए यहाँ पर एक नया कानून बनाया जो सिर्फ उनके मुताबिक ना था बल्कि तमाम नस्लों के मुताबिक था। उनकी इस ख्वाहिश और खुदावंद की मिरास को मजबूती से थामने से बाद में आने वाली नस्लों को मदद मिली। और उसने कहा ना सिर्फ इस मामले में, बल्कि अगर किसी शख्स के बच्चे ना हो तो उसकी मिरास उसके भाइयों को दी जाए, और अगर उसके भाई भी ना हो तो उसके करीब तरीन रिश्तेदार को दी जाए, यानी कि मिरास कबीले में रहे। सही। मतलब नए अहदनामे की बरकतों में औरत के हिस्से के मुतालिक बात हम बाद में करेंगे। सही। क्या खुदा मर्द और औरत में कोई फर्क करता है? अब मुझे यहाँ रुकना है क्योंकि मतलब बहुत से लोग ये कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस खवातीन के हकूक घटा देती है क्योंकि औरत मर्द जैसी नहीं। बाइबल मुकद्दस में हमें कहाँ मिलता है जब खुदा ने औरत की तारीफ की और कहा कि मर्द और औरत का मिरास में हिस्सा बराबर है? सबसे पहले हकूक का पहला बाब और दूसरा बाब जिम्मेदारियों के बारे में वाज़े तौर पर बताता है। हकूक के मुताबिक खुदावंद ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानिंद बनाएं, और इसके बाद नर और नारी को पैदा किया, और फिर उसने उन दोनों को एक ऐसी बरकत दी, ना सिर्फ ये, और उनसे कहा बढ़ो फलो और जमीन को मामूर और और महकूम महकूम करो। करो। और वो उन दोनों से मुखातिब था, उनके इख्तियारात पर गौर करें, और उन दोनों का इख्तियार समंदर की मछलियां, हवा के परिंदों और जमीन पर चलने वाली हर एक शय पर हो, और कौन किससे बालातर है, कोई भी नहीं। इख्तियारात में दोनों एक जैसे ही थे। जहां तक दूसरे बाप की जिम्मेदारियों का ताल्लुक है, जब खुदाम ने हुक्म दिया तो उसने आदम से कहा, चूंकि किसी को खुदा के सामने जिम्मेदारियों का लेना जरूरी है, और ये इंतजाम खुदा ने पैदाइश में किया कि बाप होगा और फिर बेटा होगा, और ये सब कुछ इसी तरह रहेगा। एक जिम्मेदारी लेने वाला और एक बताने वाला, एक काम करने वाला, ये ऐसे ही किरदार हैं। रहेगा। सो खुदा ने तख्लीक के हर काम में तरतीब बनाई, यहाँ तक कि फरिश्तों में भी मुकर्रब फरिश्ते हैं। सो मैं कहूंगा कि ये काम के हिसाब से मामूली किरदार हैं जो कि तख्लीक में कायनात में मौजूद हैं, लेकिन इख्तियारात में दोनों एक जैसे हैं। और नया अहदनामा हमें बताता है तो भी खुदावंद में ना औरत मर्द के बगैर है और ना मर्द औरत के बगैर। औरत आदमी से है और औरत आदमी के वसीले से। दोनों एक दूसरे के बिना वजूद में नहीं रहते, और वो इसके बिना दुनिया में नहीं आ सकते और ना ही जिंदा रह सकते हैं। कलाम बहुत सी बातों में बराबरी का दर्स देता है। जब हम रूहानी मुकाम की बात करते हैं, दर हकीकत हमें औरत के मुतालिक हैरत अंगेज चीजें मिलती हैं। मिसाल के तौर पर अंजील में खुदावंद ने ईमान की अजमत की बातें की हैं। एक बार गैर कौमों के मर्दों के लिए, एक एक बार बार एक औरत एक के लिए। औरत के लिए, कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। जी हाँ, दोनों का ईमान बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि उसने पुराने अहदनामे में शुनीमी औरत के मुतल्लिक वहां बात की थी। सो जब खुदावंद लोगों की तारीफ करता है और उनके इख्तियारात की बात करता है, तो वो दोनों ही की बराबरी की यहाँ बात करता है। और अगर ईमान की बात करें तो मर्द और औरत को निजात कहाँ से मिलती है? सही। और अगर खुदा पे भरोसे की बात करें तो मैं बाइबल में बहुत सी औरतों को देखता हूँ जो खुदा से रफाकत और उस पर भरोसा करने में मर्दों से बहुत बेहतर हैं। मैं इन्हें देखता हूँ, जी। वो मिसालें जो मर्दों में कम और औरतों में ज्यादा पाई जाती हैं। लेकिन उनके किरदार मुख्तलिफ हैं। लेकिन उनके किरदार मुख्तलिफ हैं, लेकिन जिम्मेदारियों में इख्तलाफात हैं और उनको कबूल करने में भी। और ये इख्तलाफ संजीदा है। क्या इस इख्तलाफ से औरतें वाकिफ हैं? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एली काहिन के बेटों की तरबियत अच्छी ना थी और ये जिम्मेदारी माँ की होती है, बाइबल हमें बताती है। सही। ठीक है, जी। लेकिन गर्दन किसकी टूटी? बाप की। बाप की वो टूटी। सरबरा क्यों? था। क्योंकि इसका जिम्मेदार खुदा के आगे बाप है। सही। ये जिम्मेदारी है और ये हुक्म की जिम्मेदारी था।
اور اسی لیے جب خداوند آدم کو ڈھونڈتا ہے تو اس نے ہوا کو کچھ نہ کہا، اس نے کیا کیا؟ صحیح. پیدائش میں لکھا ہے کیونکہ تو نے حکم کی تکمیل نہ کی جو میں نے تجھے دیا، لیکن تو نے اپنی بیوی کی بات مانی تو وہ تجھ پر عدالت کرے گی۔ مرد اور عورت کے اختیارات میں برابری ہے، لیکن ان کی ذمہ داریوں اور کردار میں فرق ہے. بالکل۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بارہویں آیت سے ہم موسیٰ کی موت کی خبر سنتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس پر اعتراض نہ کیا کہ اس نے وعدہ کی سرزمین کو نہ دیکھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری فرق ہے۔ کیا آپ اس کے متعلق کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی. یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ موسیٰ کی موت بڑا ہی عجیب واقعہ ہے۔ یہاں تک کہ ہارون کی موت بھی بڑی عجیب تھی۔ الہی حکم جاری ہوا اسے مرنے دو، نہیں، موسیٰ ہارون اور اس کے بیٹوں کو کوہ ہور پر لایا اور اس کی پوشاک اتاری، اور جب اس کے بیٹے پوشاک پہن رہے تھے تو ہارون مر گیا۔ اگر وہ کوئی معمولی شخص ہوتا تو اپنے کپڑے اتارنے سے انکار کرتا کہ اگر وہ اپنے کپڑے اتارے گا تو اس کی موت ہو جائے گی، لیکن پتہ چلتا ہے کہ خدا کے ساتھ ایمان سے چلنے سے تاریک راہیں بھی روشن ہو جاتی ہیں ان کے لیے جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور موسیٰ کو دیکھیے، اور آپ دیکھیے کہ ان کے حالات کتنے مشکل تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ انہیں اس ملک میں نہ لا سکا کیونکہ شریعت انہیں اندر آنے کی اجازت اور نہیں موسیٰ دیتی۔ شریعت کی عکاسی کرتا موسیٰ ہے. مرد شریعت تھا، صحیح. وہ لوگوں کو ملک میں داخل نہ کر پایا، اور یہ معاملہ ہمیں بونے اور پھر کاٹنے کے اصول سکھاتا ہے۔ اور خداوند نے انہیں وجہ بتائی کہ تم نے حکم کی سرکشی کی، اور وہ داخل نہ ہو سکا کیونکہ ایک بڑے انسان کا گناہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ موسیٰ خدا کے لوگوں کی فکر کرتا ہے اور خداوند سے یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ بھیڑیں ہیں اور میں ان کے اندر اور باہر آتا جاتا ہوں کیونکہ یہ بھیڑیں میرے لیے بہت ہی قیمتی ہیں۔ اور خداوند سر بشر کی روحوں کا خدا کسی آدمی کو اس جماعت پر مقرر کرے جو ان کا راہبر ہو۔ اور دراصل اس سے ہم کچھ اور سبق بھی سیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے لیے خود کو یشوع سمجھنا آسان تھا۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ رہا، لیکن یشوع اور کالب دونوں ہی پہلے امیدوار تھے۔ اگر ہم اس کی جگہ ہوتے تو کالب کو چنتے، کیونکہ یشوع کے ایمان سے کم لیکن کالب کے ایمان کے تعلق سے زیادہ باتیں ہوئی ہیں۔ کیونکہ یشوع اس کے ساتھ زیادہ رہا، وہ کہہ سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ حالانکہ انسانی طور پر یہ بات واضح تھی، لیکن اسے خدا کے پاس واپس جانا تھا تاکہ انتخاب کر سکے، کیونکہ وہ سمجھ سکتا تھا کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے، اور یہ موسیٰ کی اچھی بات تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ موسیٰ نے یشوع کی حوصلہ افزائی کی تھی، کیونکہ خداوند اس کے ساتھ ہوگا جیسے وہ موسیٰ کے ساتھ تھا، اور وہ لوگوں کو اس ملک میں داخل کرے گا، اور وہ لوگوں کے سامنے اسے لایا تاکہ لوگ اسے قبول کریں، اور اپنے کچھ اختیار اسے دیے تاکہ لوگ یہ قبول کریں کہ آگے کے سفر میں یشوع رہنما ہوگا۔ تو ایماندار موت کے لمحات کا سامنا کس طرح سے کرتے ہیں، یا اختتام تک کیسے پہنچتے ہیں؟ اگلے حصے پر جانے سے پہلے اس پر بات ہو جائے، کیونکہ بہت سے لوگ موت کو ہر بات کا اختتام اور آنے والا خوفناک سفر سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں بائبل مقدس یہ تعلیم دیتی ہے کہ ایک ایماندار کس طرح سے موت کا سامنا کرے اور کس طرح مسیح موت اور زندگی کو روشن کر چکا ہے۔ ہم ایک بات کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ صحیح ہے، ایماندار انسان ہے پر محض انسان نہیں ہے۔ جی. اگر وہ انسانی طور پر موت کا سامنا کر رہا ہے تو موت خوفناک ہے۔ موت عام انسان کے لیے خوفناک ہے، چاہے موت کے لمحات ہوں یا اس کے بعد کا وقت، لیکن ایک ایماندار کے لیے کہانی بالکل مختلف ہے، چاہے وہ موت کے لمحات ہوں یا پھر اس کے بعد کا وقت۔ اور پالوس نے ایک مشہور بات کہی کہ جی تو چاہتا ہے کہ یہاں سے کوچ کر کے مسیح کے جاؤں، جس کا مطلب ہے کہ میں موت سے پہلے بند ہوا ہوں۔ سو میں سوچتا ہوں کہ آزاد ہو کے اڑوں اور مسیح کے پاس جاؤں، کیونکہ موت کے بعد تسلی ہے جس سے ایماندار بھر جاتا ہے۔ لیکن یہاں تسلی کی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور ایسے شخص کے سامنے کھولی گئیں جس کے لیے وہ تمنا رکھتا ہے، اور یہ خیال ہی ایک ایماندار کی سوچ کو بدلتا ہے، اور موت کا سامنا کرنے کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ موت کے لمحات خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن وہ جو سو جاتے ہیں اور ان کے سو جانے کے لمحات میں ایک الہی رہنمائی ہے۔
ہاں بلکہ موت کے سایہ میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ وہ جو یسوع میں اور وہ سوتے جو ہیں۔ مسیح میں سوتے ہیں وہ خود ان کے سو جانے میں ان کا رہنما ہے، اور ایماندار یہ بات جانتا ہے۔ جب یہ لمحات آتے ہیں تو الہی قوت بخشی جاتی ہے اور مسیح اسے گلے لگاتا ہے، ایک ماں کی طرح جب وہ بچے کو سلاتی ہے، اور وہ اسے تب تک گلے لگائے رکھتا ہے جب تک اس کی روح نکل نہ جائے۔ اور جو لازر کے بارے میں کہا گیا، ایماندار کے ساتھ اس سے زیادہ ہوگا۔ کلام کہتا ہے کہ فرشتوں نے لے جا کر اسے باپ ابراہم کی گود میں ڈالا اور خدا نے اسے سلایا، اور فرشتے اس کی روح کو جنت میں لے گئے اور وہ پر اطمینان ہو کر گیا، اور اس سے بہت سارے ایماندار مسکراتے ہوئے سو گئے۔ صحیح۔ اور اس سے ایمانداروں اور باقی دنیا میں بہت فرق پیدا ہوتا ہے۔ شکریہ۔ اب میں 28ویں باب پر جاؤں گا اور اس میں قربانیوں کا تذکرہ ہے، اور یہ قربانیاں خاص موقعوں کی ہیں جن میں انہیں گزرانا جاتا ہے۔ ہمیں ان قربانیوں کے متعلق بتائیں جو اس باب میں ہے، اس سے پہلے کہ ہم بریک کے بعد ان قربانیوں کے متعلق چند باتوں کو پڑھیں۔ در حقیقت یہاں کچھ ایسی باتیں ہیں جن پر ہمیں بات ضرور کرنی چاہیے۔ جب وہ احبار کے 23ویں باب میں عید سے متعلق قربانیوں کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ انہیں مقررہ عیدیں کہتا ہے، مگر یہاں وہ بات نہیں کرتا۔ وہ میری آتشین قربانیاں ہیں جو میرے لیے راحت انگیز خوشبو ہیں، اور وہ میری غذا ہیں جو مجھے اسودہ کرتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ساری قربانیاں خدا کو خوش کرنے کے لیے گزرانی جاتی ہیں، وہ خوشی جو یقیناً خدا کو ان لوگوں کی باتوں سے نہیں بلکہ قربانیوں سے ملتی ہے، اور روزمرہ کی خوشی مسیح سے ملتی ہے۔ اور یہ بات کہ روزمرہ کی آتشین قربانیاں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانیاں اور راحت انگیز خوشبو مذبح پر سے ایک دن کے لیے بھی غائب نہیں ہوتے، صحیح۔ اور نہ ہی رات کے لیے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ قربانیاں بڑھ جائیں۔ اور یہاں یہ قربانیاں روز کے لیے ٹھیک ہیں، ہے۔ ہفتہ وار ہیں جو کہ سبت کی قربانیاں ہیں، ماہوار ہیں جو مہینے کے شروع میں گزرانی جاتی ہیں، اور کچھ قربانیاں ایسی ہیں جو مختلف عیدوں پر ہوتی ہیں، اور وہ ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور 29ویں باب میں اس سلسلے کو پھر سے شروع کرتا ہے جہاں وہ خدا کی عیدوں کی بات کرتا ہے۔ قربانیاں ان سب میں گزرانی جائیں، لیکن چڑھاوا اور قربانیاں جن کا تذکرہ یہاں کیا گیا۔ صحیح۔ اب میں قربانیوں سے متعلق آیات پڑھوں گا اور چاہوں گا کہ آپ اس پر تبصرہ کریں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ میرا چڑھاوا یعنی میری وہ غذا جو راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے، تم یاد کر کے میرے حضور وقت معین پر گزراننا۔ تو ان سے کہہ دے کہ جو آتشین قربانی انہیں خداوند کے حضور گزراننا ہے وہ یہ ہے کہ 2 بے عیب یکسالہ نر برے ہر روز دائمی سوختنی قربانی کے لیے چڑھایا کرو، ایک برہ صبح اور ایک شام کو چڑھانا، اور ساتھ ہی ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میدا جس میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل 1/4 ہین کے برابر ملا ہوا نظر کی قربانی کے طور پر گزراننا۔ یہ وہی دائمی سوختنی قربانی ہے جو کوہ سینا پر مقرر کی گئی تاکہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے، اور ہین کی 1/4 کے برابر میں فی برہ تپاون کے لیے لانا، مقدس ہی میں خداوند کے حضور میں کا یہ تپاون چڑھانا، اور دوسرے برے کو شام کے وقت چڑھانا، اور اس کے ساتھ بھی صبح کی طرح ویسی ہی نظر کی قربانی اور تپاون ہو تاکہ یہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے۔ میں چاہوں گا کہ آپ آدھے منٹ میں روزانہ کی قربانی کے متعلق بتائیے۔ روحانی طور پر ہم ان سے کیا سیکھتے ہیں؟ مذبح پر آتشین قربانیاں گزرانی جاتی تھیں، صحیح۔ اور ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ مسیح وہ خوشبو ہے جو خداوند کے حضور پیش کی گئی تھی جب اس نے حلیمی اور فرما برداری سے خود کو پیش کیا، عاجزی سے۔ صحیح۔ اور جو بات ہمیں یہاں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ مسیح کو خداوند کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسے پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم عبادت میں مسیح کو پیش کریں اور اس کے سامنے پیش کریں، اور ہمیں خود ہی مگن نہیں رہنا چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ یہی وہ واحد ذریعہ ہے۔ صحیح۔ مطلب آتشی قربانی، ہم ہمیشہ خود ہی مگن رہتے ہیں، ہم خود میں گم رہتے ہیں، لیکن خدا ہم سے کچھ اور چاہتا ہے۔ لیکن ہم دنیا میں گم رہتے ہیں، لیکن خدا کے دل کی خوشی کس میں ہے؟ جو اسے مسیح سے ملتی ہے، اور اس سب سے جو مسیح مجھ میں کرتا ہے، اور وہ خدا کی نظر میں مسیح ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جو آتشین قربانیاں سبت پر گزرانی جاتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی وضاحت ہو جائے، اور انہیں سبت پر ہی گزرانا کیوں جاتا ہے؟
جب ہم احبار کے 23ویں باب کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سبت کے دن کا ذکر ہمیشہ عیدوں سے جو پہلے عیدوں کی آتا بنیاد ہے۔ ہے۔ عیدوں کی بنیاد، گویا وہ کہنا چاہتا ہے ان عیدوں کا مقصد یہ تھا، خدا آرام کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ بھی آرام کریں، اور سبت میں یہی ہوا کرتا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی آتشین قربانیاں تھیں جس میں برا صبح شام قربان کیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ یہ چڑھاوا روزمرہ کی آتشین قربانیوں کے علاوہ سبت کے چڑھاوے نے روزمرہ کی آتشین قربانیوں کی جگہ نہ لی۔ اسے آتشین قربانی کے علاوہ گزرانا جاتا تھا کیونکہ وہ لوگ ابھی تک ملک میں داخل نہ ہوئے تھے، اور اس میں آرام کا تذکرہ ہے۔ سو اس نے کہا کہ اس صورتحال میں وہ اپنے پہلے سال میں 2 برے قربان کر دیں، 2 یکسالہ نر ہوں، اور اس کے ساتھ ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میں کوٹ کر نکلا ہوا تیل شامل ہو، تاکہ انہیں خوشی اور اپنے ساتھ آرام کرتا دیکھ کے اسے مسیح کے پہلے پھل کا احساس ہوتا ہے۔ سو وہ مسیح کی راحت انگیز خوشبو کو معمول کے دنوں سے بڑھ کر لیپا کرتا تھا۔ صحیح۔ 11ویں آیت سے 15ویں آیت ماہانہ قربانیوں سے متعلق ہے جو ماہ کے شروعات میں ہوتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے متعلق ہمیں بتائیے۔ مہینے کے شروعات میں یہاں وہ قربانیوں کی بہت بڑی تعداد کی بات کرتا ہے۔ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہر مہینے کی شروعات میں 2 جوان بچڑے اور سبت کی قربانی ہر ہفتے کے اختتام پر گزرانی جاتی، اور اس میں پہلے سال کے 2 برے شامل ہوتے اور ماہانہ قربانیاں ایسی نہ ہوتیں، اور وہ ہر مہینے کی شروعات میں گزرانی جاتی اور جی۔ اس میں بہت بڑی تعداد قربانیوں کی جاتی، اور اور 7 7 برے۔ برے اور 1 مینڈھا، اور 7 برے سال میں جو بے عیب ہوں، اور ہر ایک قربانی برے کے ساتھ نظر کی صحیح۔ قربانی ہوتی تھی، اور ایفا کے 3/4 حصے کے برابر میدا ہر بچڑے کے لیے ہوتا، اور ایفا کے 5ویں حصے کے برابر مینڈھے کے ساتھ، اور پھر ایفا کے 10ویں حصے کے برابر برے کے ساتھ۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کے لیے آتشین قربانی ہو، اور ان کے تپاون کے لیے میفی بچڑا صحیح۔ نفس ہان کے برابر ہو۔ روحانی مسیح ہے مطلب؟ جسے خدا کی حضور ہر روز یاد کیا جاتا اور ہر ہفتے یاد کیا جاتا، جیسے ہم ہفتے کے نام یاد کرتے ہیں، غیر معمولی طریقے سے، لیکن یہاں کی راحت انگیز خوشبو کہیں گنا زیادہ پاک ہے، اور یہ روزانہ کی سوختنی قربانی سے بھی ہٹ کر ہے جو روزانہ گزرانی جاتی۔ گویا زندگی کے ہر ایک مسئلے میں ہر 24 گھنٹے مسیح ہی ہے جس سے خدائے واحد خوش ہے۔ وہ روزمرہ کی آتشین قربانی ہے اور یہ روزانہ کا چڑھاوا ہے، اور ہر ہفتے اور ہر مہینے مسیح کی قربانی خدا کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ وہ اس خوشی کی بنیاد ہے جو ہم میں قائم کی گئی۔ صحیح۔ اب میں اگلے باب کی 16ویں آیت سے 25ویں آیت کی طرف بڑھوں گا۔ فسح کی قربانی جو کہ ہر سال فسح کی عید پر گزرانی جاتی۔ فسح کی ہر عید پر خمیری روٹی ہوتی۔ صحیح۔ ڈاکٹر اسام اس بارے میں کچھ بتائیے۔ فسح کی عید پر کیا ہوتا تھا سب جانتے ہیں، جو فسح کا برہ ہے، جی۔ اور میرا خیال ہے، لیکن اس کے بعد وہ عید کی بات کرتا ہے جس میں 7 دن تک بے خمیری روٹی کھائی جاتی تھی۔ اس نے کہا پہلے روز لوگوں کا مقدس مجمع ہو، تم اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور یہ بات 1 سے زیادہ دفعہ آئی کہ تم پہلے دن اور 7ویں دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ ان کی کوشش پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ اس کا انحصار اس پر ہے، صحیح۔ بلکہ تم آتشین یعنی خدا کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر 2 بچڑے، 1 مینڈھا، 7 یکسالہ نر چڑھانا، اور یہ سب کے سب بے عیب ہوں، اور ان کی نظر کے چڑھاوے اور خطا کی قربانی کے لیے 1 بکرا ہو جس سے تمہارا کفارہ دیا جائے۔ صحیح۔ لیکن ایسا پچھلی قربانیوں میں نہ تھا، کیونکہ جب وہ بے خمیری روٹی کی عید کی بات کرتا ہے تو اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اسی لیے گناہ کی قربانی کے لیے 1 بکرا تھا۔ تم صبح کی سوختنی قربانی کے علاوہ جو دائمی سوختنی قربانی ہے ان کو بھی نظر کرنا، اور تم 7 دن تک آتشین قربانیوں کی یہ غذا چڑھانا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے، اور 7ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو۔ ٹھیک ہے۔ میں کہنا تمام چاہتا ہوں عیدوں کہ میں مختلف صورتوں میں قربانیاں گزرانی جاتی تھیں، اور یہ قربانیاں بہت بڑی تعداد میں کی جاتی تھیں، جو احبار 23 میں لکھا ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر۔ ڈاکٹر اسام ابھی ہمارے پاس 26 سے لے کر باب کے آخر تک کی آیات ہیں، اور اس میں پہلے پھلوں کے دن کا تذکرہ ہے۔ ہمیں بتائیے کہ پہلے پھلوں کا دن کون سا ہے، اور پہلے پھلوں کے دن سے متعلق قربانیاں کون سی ہیں؟ پہلے پھلوں کا دن اور ہفتوں کی عید، یہ 2 ایسی عیدیں تھیں جن کا تعلق سبت کے دن سے اگلے دن کے ساتھ تھا۔ صحیح۔ پچھلی قربانیوں کی بات کریں تو وہ تاریخ کے ساتھ تھیں، مثلاً کہ فسح 14ویں دن ہوتی تھی،
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں مہینے کا 10واں دن کفارے کا دن تھا. صحیح. باقی بھی یوں ہی تھے، لیکن ان عیدوں کا تعلق سبت کے دن کے بعد کے دنوں کا ٹھیک تھا، کہا آپ جو نے، کہ اتوار کا صحیح، دن تھا. بالکل. سبت کے بعد ہم سب پہلے پھلوں کے دن سے واقف ہیں. مسیح پہلا پھل تھا جو مردوں میں سے جی اٹھا. صحیح. اور ہفتوں کی عید جو اس کے 7 ہفتوں کے بعد آیا کرتی تھی، جو پینتیکوست سبت تھی. کے بعد کا دن پینتیکوست کا تھا، جس کا تعلق روح القدس سے ہے. اور ان دونوں باتوں کا تعلق کلیسیا سے اسرائیل کے لوگوں کے مقابلے زیادہ ہے. صحیح. پہلے پھل یعنی مسیح کا جی اٹھنا، پینتیکوست یعنی پاکرو کا نزول، اور کلیسیا کا قیام جو کہ مسیح سے تعلق رکھتا تھا جو مردوں میں سے جی اٹھا. بالکل. اور دونوں ہی کا دن اتوار کا ہے. وہ قربانیاں ہیں جو کہ ساری کی ساری ہی مسیح کی بات کرتی ہیں. صحیح. مسیح اور کلیسیا کے درمیان کوئی تعلق نہیں جب تک مسیح کی موت، اس کے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کی بات کی بنیاد نہ ہو. اس بنیاد کے سوا برکت کا یہاں پر کوئی بھی اور ذریعہ نہیں ہے. غور کریں کہ عیدوں کی، سبت کی اور باقی چیزوں کی بنیاد یہی تھی: دن، ہفتے، مہینے اور ساری زندگی. خدا کی برکت ہے کیونکہ وہ ہر روز مسیح کی راحت انگیز خوشبو کو بڑے شوق سے اور بڑی خوشی سے لیتا ہے. شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم باقی کے موقعوں اور عیدوں کے متعلق اگلی ایک ساعت میں بات جاری رکھیں گے. آئیے مہمانوں سے رائے جانیں. آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے جانا کہ مرد اور عورت خدا کی شبیہ پر بنائے گئے. نہ عورت مرد کے بغیر ہے، نہ مرد عورت کے بغیر. یہ سچ ہے کہ کرداروں اور ذمہ داریوں میں فرق ہے، لیکن خدا میں اختیارات اور قدر و اہمیت کے حساب سے دونوں برابر ہیں. ہم نے ایک بات سیکھی کہ ایماندار کا مرنا سو جانا ہے اور ایسا الہی رہنمائی کے تحت ہوتا ہے، اور مرنا نفع ہے. حالانکہ موسیٰ خدا سے روبرو باتیں کرتا تھا، لیکن وہ ملک میں داخلے سے محروم ہو گیا، جس کی وجہ اس کا گناہ تھا، کیونکہ بڑے شخص کا گناہ بھی بڑا ہوتا ہے. شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. ڈاکٹر احسام، آپ خدا کا آپ بھی کو شکریہ. برکت دے. عزیز ناظرین، جو کچھ مسیح میں آپ کا ہے اسے تھامے رہیں، اسے ہرگز فراموش نہ کریں. میں آپ سے کہوں گا، ہر روز خداوند کے قدموں میں بیٹھنا مت بھولیں. عبادت میں شرکت کرنے کو یاد رکھیں. آیات کے مطالعے کو مت بھولیں. خداوند کی روزانہ آسودگی کو نہ چھوڑیں. اپنی کمزوریوں کو جانیں اور خداوند میں پناہ لیں اور اسے بتائیں کہ میں میراث میں اپنے حصے کا لطف اٹھانا چاہتا ہوں. میں دشمن کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میرے چین کا وقت مجھ سے چھین لے. کلام سے پہلے کا وقت میری عبادت اور میری پرستش ہے. جو مسیح میں آپ کا ہے اسے مانگے، جو مسیح میں آپ کا ہے اس کے لیے لڑیں. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ سب کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو، میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.